مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم بات کریں گے متی رسول کی انجیل اور اس کا 11واں باب ہے 28ویں آیت۔ متی رسول کی انجیل اس کا 11واں باب 28ویں آیت بہت مشہور ورڈ، بہت مشہور آیت ہے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ 28ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہیں۔ یسوع سے ان کو دعوت دے رہا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا آپ کے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں، دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ آمین۔ ہم جو مین چیز ہے نا، بوجھ پر بات کریں گے کہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ محنت اٹھانے والے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آ۔ خدا یسوع مسیح ان لوگوں کو بلا رہا ہے کہ جو محنت کر رہے ہیں، بوجھ کے نیچے دبے ہوئے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ نا اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یسوع مسیح فزیکلی بوجھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کے آس پاس ایسی بہت ساری ویڈیو ہوں گی یا تصویریں ہوں گی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ، کوئی شخص جا رہا ہے، اس کے کندھے پر بوجھ ہے تو یسوع مسیح اس کو پیچھے آ کے نا سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی رانگ ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس بوجھ کی بات کر نہیں رہا بالکل بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسا بوجھ ہے، تو فزیکلی بوجھ ہے تو اس کو خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مزدور بندہ ہے، مزدور کے کندھے پر بوجھ ہے تو یسوع مسیح اس کو دعوت دے رہا بھی آ، میں تیرا بوجھ ہلکا کر دوں گا۔ یہ تو عام سی بات ہے، اس بوجھ کو تو کوئی بھی آپ کی زندگی سے ہلکا کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کہیں جاتے ہیں رستے میں تو آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی بزرگ بندہ ہے، خاتون ہے کوئی یا بزرگ آدمی ہے، اس کے کندھے پر بوجھ رکھا ہوا ہے یا اس کے کندھے پر کچھ سامان رکھا ہوا ہے، آٹا وغیرہ ہے، تو کوئی بھی کسی کو بھی اس کے خیال آ سکتا ہے اور وہ اس کا بوجھ جو ہے ختم کر سکتا ہے۔ وہ اس کا بوجھ اٹھا کے نا کہتا ہے کہ اماں مجھے دو، میں آپ کا یہ بوجھ اٹھا لیتا ہوں۔ تو یہ تو ہے فزیکلی بوجھ کے بارے میں، لیکن خدا یسوع مسیح فزیکلی بوجھ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ فزیکلی بوجھ جو ہے وہ کوئی بھی بندہ آرام سے ہلکا کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں خدا یسوع مسیح جو ہے ناممکنات کا خدا ہے، جس کو کوئی بھی اٹھا نہیں سکتا یا جس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح اس بوجھ کی بات کرے۔ مثال کے طور پہ ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح موسیٰ کے زمانے میں جب خداوند نے موسیٰ کو مصر کے اندر بھیجا تھا کہ اسرائیل کو مصر سے نکال کے لائے، تو وہاں لکھا کہ جب مصری لوگ وہاں سے نکلے تو آگے سمندر آ گیا۔ تو خداوند کا بندہ موسیٰ جو ہے خداوند سے فریاد کرتا ہے، خدا میں کیا کروں؟ تو خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مار تو سمندر دو حصے ہو جائے گا۔ تو خداوند کے بندے موسیٰ نے لاٹھی ماری سمندر پہ، اور کلام میں لکھا ہے کہ مطلب سمندر دو حصے ہو گئے، بحر کلزم جو ہے دو حصے ہو گئے۔ پھر ایلیا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، یشوا نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یشوا نے بھی دریائے یردن کو دو حصے کیا تھا۔ اس نے عہد کا صندوق لیا تھا اور جو کاہن تھے انہوں نے سمندر دریائے یردن میں پانی پاؤں رکھے تھے تو دریا کا پانی جو ہے دو حصے ہو گئے تھے۔ ایلیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے بھی جو ہے پانی کو دو حصے کیا تھا، یشوا نے بھی پانی کو دو حصے کیا تھا۔ اس سے پہلے نا کوئی بھی بندہ پانی کے اوپر چل کر نہیں آیا، لیکن یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح اس کے شاگرد جو ہیں جھیل کے بیچ میں جا چکے ہیں اور یسوع مسیح رات کا ٹائم ہے تو کافی دور ہے، تو اس کے بعد یسوع مسیح نا پانی کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ تو چاہتا تو یسوع مسیح بھی جو ہے اس پانی کو دو حصے کر سکتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ یسوع مسیح اس کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی بھی نہیں ہے، پانی کو دو حصے کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے، اور نہ کہ پانی کے اوپر آج تک نہ کوئی چل کے دکھایا ہے۔ فلمیں بنتی ہیں، فلموں کے نیچے وہ دکھاتے ہیں کہ مطلب وہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن وہ پانی ہلکا ہلکا سا اوپر ہوتا ہے، نیچے ان لوگوں نے کوئی چیز بچھائی ہوتی ہے، تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے بندہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، لیکن یسوع مسیح ریل میں پانی کے اوپر چلتا ہوا اپنے شاگردوں کے پاس ہے۔ ناممکن کام تھا جو خدا یسوع مسیح نے کیا۔ آج بھی خدا یسوع مسیح ناممکن کام کرتا ہے جو انسان نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا بوجھ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ آپ نا ٹینشن نہ لیں۔ آپ نے اس کے اگر کوئی ماں باپ ہے تو اس کے بچے اس کے ساتھ لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس،
تو ڈاکٹر ان سے کہے گا کہ کوشش کریں گے اس کو ٹینشن نہ ہو. ابھی ٹینشن تو خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ ٹینشن کوئی بھی بندہ نہیں لیتا ہے. ٹینشن تو ویسے ہی آ جاتی ہے، بلا وجہ ٹینشن آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری بیماریاں جو ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. شوگر جو ہے ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹی بی جو ہے سب سے مین چیز وہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ بہت سال پہلے جب میں کراچی میں آیا تھا تو بہت زیادہ ٹینشن تھی، اور ٹینشن کی وجہ سے میرے کو ٹی بی ہو گئی تھی. ہم لوگ جب کہیں کسی سے بات کرتے تھے، میں ایک دن اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار اتنا کچھ اچھا ہے لیکن ہم نے کبھی دلی نہ اطمینان نہیں حاصل نہیں کیا تھا، کیونکہ بڑی ٹینشن تھی، بڑا ڈپریشن تھا. لیکن نہ تو ڈپریشن کی میڈیسن ہے اور نہ ٹینشن کی میڈیسن ہے. کبھی آپ یہ میڈیسن کھا لیں تو آپ کی ٹینشن میں ختم ہو جائے گی یا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یسم سی جو ہے آپ کو ٹینشنوں کے بوجھ سے باہر نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ٹینشن ہے نا، آپ کے اوپر جو بوجھ ہے، دنیاوی بوجھ سے کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا. تھک جاتا ہے لازمی، اگر بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے لیکن بیمار نہیں ہوتا. لیکن جو روحانی بوجھ ہوتا ہے نا، یہ جو ٹینشنوں کا بوجھ ہوتا ہے، اس سے بندہ بیمار ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل کہتی ہے کہ اگر بندہ ٹینشن کے اندر رہے گا تو اس کے اندر بہت سارے مسئلے مثال ہو جائیں گے. تو خدا یسوع مسیح جو ہے یہ ٹینشنوں کے بوجھ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹینشنیں ہیں، آپ کی جو فکریں ہیں، وہ میرے پاس لے لو. نیچے خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرا جوا لے لو. اب یسوع مسیح کا جوا کون سا ہے؟ خداوند کا کلام، خداوند کی تابع داری. یہ یسوع مسیح کا جوا ہے. ہم جب خداوند کے کلام کی تابع داری کرتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو ہم خدا یسوع مسیح کا جوا اپنے اوپر لیتے ہیں. یہ آگے لکھا ہے کہ میرا جوا ملائم ہے، میرا جوا ہلکا ہے. خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرا جوا ملائم بھی ہے اور میرا جوا ہلکا بھی ہے. ایک اور ہم تمثیل سیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لازر جو ہے بہت مشہور واقعہ ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے اس کا دوست لازر تھا، اور اس کی جو بہنیں تھیں دو، مریم اور مارتا، ان کا بھائی مر جاتا ہے. بھائی مرنے کے بعد جو ہے بڑی ٹینشن کے اندر تھی، بڑے ڈپریشن کے اندر تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی ہمارا بھائی مر چکا ہے. ان کے ماں باپ کا ذکر نہیں ہمیں ملتا بائبل کے اندر، ہمیں اس کے ماں باپ کا ذکر نہیں ملتا بائبل کے اندر، ہمیں صرف ان کا تینوں کا ذکر ملتا ہے. تو جوان بہنیں تھیں، اب ان کا بھائی مر جاتا ہے تو ڈپریشن کے اندر تھی، باقی کی زندگی کیسے گزرے گی، بہت زیادہ ٹینشن تھی. محلے کے بہت سارے لوگ وہاں پر آئے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ احساس کی وجہ سے آئے ہوں گے، بہت سارے لوگ ان کو ساتھ نہ ہمدردی جتانے کے لیے آئے تھے کہ خدا یسوع مسیح کب ان کا بھائی مر چکا ہے، اور ان کو تسلی دینے کے لیے آئے تھے. لیکن وہ ان کی ٹینشن ختم نہیں کر سکتے تھے. ٹینشن کون تھی جو ان کے بھائی کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کی زندگی کے اندر پوری زندگی کے لیے بوجھ تھا. پوری زندگی کے لیے بوجھ تھا کہ ہمارا ایک بھائی تھا، اب وہ مر گیا، وہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. اگر ان کی شادیاں ہوتی تو شادیوں پہ یاد کرتے ہیں. آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی شادیاں ہیں کہ جہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارا بھائی زندہ ہوتا یا ہمارا باپ زندہ ہوتا تو وہ ایسا کرتا، فلاں رشتہ دار زندہ ہوتا تو وہ ایسا کرتا. تو یہ بوجھ ان کی زندگی میں تھا. تو خدا یسوع مسیح جب وہاں پر آیا تو یسوع مسیح نے آگے ان کو تسلی نہیں دی ہے. مریم اور مارتھا کو خدا یسوع مسیح نے تسلی نہیں دی، بلکہ خدا یسوع مسیح نے ان کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ ہٹ کے کلام ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے معجزے پر بات نہیں کریں، ہم ان کے ٹینشن کے اوپر بات کریں. کہ خدا یسوع مسیح نے جب وہاں پر آیا تو خدا یسوع مسیح نے اس کے بھائی کو لازر کو زندہ کیا. لازر کو زندہ کرنے کے بعد جو ہے اس نے خدا یسوع مسیح نے ان کے سپرد کیا. کبھی آپ کا بھائی ہے زندہ ہوگا. اس ٹینشن کو کوئی بھی نہ حل نہیں کر سکتا تھا، اس بوجھ کو کوئی بھی بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کو ٹھیک کی. ایک ہم اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ ہوتی ہے، تو بیوہ جب آ رہی ہوتی شہر سے باہر، تو رستے میں خدا یسوع مسیح اس کو ملتا ہے. تو بیوہ ویسی بیوہ، اس کا ہسبینڈ پہلے مر چکا ہے، اس کا اکلوتا بیٹا تھا. مطلب ایک تو اس کا ہسبینڈ پہلے مر چکا ہے، دوسرا وہ بیوہ ہے، اور دوسرا اس کا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، تو وہ بڑی پریشان تھی، ٹینشن کے اندر تھی، ڈپریشن کے اندر تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ مائیں اور وہ باپ جن کے بچے ہوں اور ایک ہی بچہ ہو، اور ایک ہی بچہ جو ہے مر جائے تو ان کی حالت کیا ہو سکتی ہے. تو اس حساب سے آپ ان کی کنڈیشن کا اندازہ لگائیں گے، مطلب ان کی حالت کیسی تھی. لیکن وہ خدا یسوع مسیح راستے میں آتا ہے، اور یسوع مسیح جب ان کو دیکھتا ہے نا، بیوہ کو دیکھتا ہے، تو پورے جو محلے والے تھے سارے کے سارے ان کے ساتھ آئے ہوئے، تسلی ان کے لیے، ان کو تسلی دے رہے ہیں. تسلی ان کے پاس کیا تھی؟ بھئی چلو کوئی نہیں، خدا کی مرضی ہے، بھئی یہ کرو، صبر کرو، وہ کرو.
یہ ساری ان کو تسلی دے رہے، لیکن جو اس کے ذہن کے اندر ڈپریشن تھا نا، جو بوجھ تھا کہ باقی کی میری زندگی کیسے گزرے گی، میں باقی کیسے زندہ رہوں گی، میرا کیا بنے گا، کیونکہ جوان بچہ تھا، اور ویسے ہی بچے جو ہے ماں باپ کے بڑھاپے کے سہارے ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کے اندر جو ہے اس کے بچے چلے جائیں تو ان کی زندگی پہ کیا گزرتی ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں ہمارے ایک ہم خدمت بھائی ہیں، ان کا بیٹا نا 25 سال کا تھا، جوانی کے اندر نا خدا نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو جب ہم نے اس کے بارے میں سنا تو بہت زیادہ دلی دکھ ہوا تھا۔ وہ بندہ خود بھی خدمت کے اندر ہے، پاسٹر صاحب ہے۔ تو میں سب کو بڑی دکھ ہوا تھا، کیونکہ جوانی کے اندر تھا، بچہ بھی خداوند کے فضل سے خوبصورت تھا، فرشپی کے خداوند کی کرتا تھا، لیکن وہ خداوند میں سو گیا۔ اب بڑا دکھ کا جو ہے وہ سما تھا، بڑا دکھی تھے، لیکن پھر بھی خدا نے ان کو ہمت دی، اور خدا نے ان کو بحال کیا۔ اب وہ خدمت ہی کر رہے ہیں، لیکن ایک گیپ جو ہے ان کی زندگی میں آ گیا۔ اب یہ خداوند کو پتہ ہے کہ مطلب خداوند کی ان کی زندگی میں کیا مرضی ہے، اس بچے کی زندگی میں کیا مرضی ہے، لیکن دکھ تو ہے نا کہ جوان بچہ ان کے ہاتھوں سے مطلب خداوند کے پاس چلا گیا۔ تو اس حساب سے آپ سوچیں تو مطلب ٹینشن وہ ہے کہ جو اس کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ بیوہ ساری عمر روتی رہتی، جب جب اس کو بچے یاد آتے، دوسرا کسی کو دیکھتے تو اس کو اپنا بچہ یاد آتا، تو یہ بوجھ تھا اس کی زندگی کے اوپر، یہ اس کی زندگی کے اوپر نا بوجھ تھا، پوری زندگی کے لیے اس کی زندگی کے اوپر بوجھ تھا۔ لیکن جیسے یسوع مسیح کے ساتھ اس کی انٹرویو ہوتی ہے، یسوع مسیح کے سامنے وہ آتا، یسوع مسیح اس کے سامنے آتا ہے، تو یسوع مسیح جنازے کو نا نیچے رکھواتا ہے، جنازے کو نیچے رکھوانے کے بعد یسوع مسیح بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتا ہے تو وہ اس کو اس کے ہینڈ اوور کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فزیکلی بوجھ کی یسوع مسیح بالکل بات نہیں کریں۔ ہم نے تصویروں میں کے اندر دیکھا ہے، اور ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ، تو اس میں ایک سسٹر ہے گروپ کے اندر، تو اس نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے، اس کے کندھے پر نا بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، تو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، پیچھے وہ دکھاتے ہیں ویڈیو کے اندر، پیچھے جیسس آ رہے ہیں، وہ اس کے پتھر کو ہاتھ دے رہا ہے، سپورٹ دے رہا ہے، تو وہ بڑی خوش ہو رہی ہے۔ تو یہ بوجھ کی یسوع مسیح بالکل بھی بات نہیں کر رہا۔ میں نے شروع میں بتایا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے ناممکنات کام کرتا ہے۔ چلو یہ تو ہوگا بھائی ان لوگوں کا مسئلہ، ان لوگوں کا مسئلہ خدا یسوع مسیح نے ٹھیک کیے تھے۔ آج اس کلام سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آج اس کلام میں سے ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ کیونکہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر خدا یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، تو لازر کی بہنوں نے یسوع مسیح سے اپنے بھائی کو زندہ کروا لیا، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ خدا یسوع مسیح کو جو خدا یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، تو لازر کو زندہ کرنے کے بعد اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے تالیاں بجاتے رہیں کہ بھئی خدا یسوع مسیح نے معجزہ کر دیا، تو اب یہ خالی ہمارے لیے تالیاں بجانے کا ٹائم ہے کہ ہم صرف خوش ہوتے رہیں، تالیاں بجاتے رہیں؟ تالیاں بجانا اچھی بات ہے، خوش ہونا بھی اچھی بات ہے، کیونکہ خدا ان کی قدرت ہے، کوئی بھی اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہے؟ ہم اس سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم اس سے فائدہ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ خدا جو ہے، ہم ان باتوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ مریم اور مارتھا کا ایمان کس طرح سے مضبوط تھا، وہ ان کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی وہ تابعداری کس طرح سے کر رہی تھی۔ مریم کے بارے میں ذکر لکھا ہے کہ مریم جو ہے ایک بدکار عورت تھی، بدکار عورت تھی اور بہت زیادہ زنا کار تھی، لیکن جیسے یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی تھی، اس کے بعد اس نے گناہ نہیں کیا تھا، اس کے بعد اس نے اپنے گناہوں سے مکمل طور پہ توبہ کر لی تھی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر بھی ہمارا بوجھ اپنے اوپر لے لے، تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بھئی ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے تو خدا یسوع مسیح خوش ہو جائے گا۔ اور مسیحی لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اب کہتے ہیں بھئی یسوع مسیح نے سب کچھ کر دیا ہے، یسوع مسیح نے شیطان کو ہرا دیا ہے، مار دیا ہے، اب ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں تو سب چلتا رہے گا۔ آج 25 دسمبر، اور رات کو ہم جب عبادت کر کے آ رہے تھے تو 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں رستے میں بچوں کو جب لے کے آ رہا تھا، تو رستے میں ایک کرسچن گھر گلی کے اینڈ پہ جا کے، تو وہاں پہ ایک بندہ تھا، بندہ ہے بلکہ، تو اس کے دوست تھے پٹھان، وہ ان کو ساتھ لا کے میں گھر کے سامنے لا کے ان کو شراب پلا رہے۔ کرسمس والے دن رات کو 24 کی نیٹ کے باہر وہ بندہ ان کو لا کے شراب پلا رہا۔ اور غیر قوموں کے اندر مطلب ہماری تصویر کیا ہوگی، امیج کیا ہوگی کہ مطلب مسیحی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اتنی زیادہ گمراہی ہے مسیحی لوگوں کے اندر کہ وہ بتانے والا کوئی نہیں نا۔
बस बस बोल दिया भाई नहीं 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 कुछ नहीं होता, आप जो कुछ मर्जी करते रहो। बहुत सारे पास्टर ना गुनाह के बारे में टीच नहीं करते। टीच क्यों नहीं करते? उनको पता ही है अगर हम गुनाह के बारे में टीच करेंगे तो हमारी कलीसिया टूट जाएगी। जब हमारी कलीसिया टूटेगी तो हमारा चंदा खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सही खालिस तलीम देंगे ना खुदा के कलाम की, तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खुदा आपके पास ना उन रूहों को लेके आएगा जो खुद खालिस हैं। बनावटी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बकरियां जो है आपकी कलीसिया में चली जाएंगी, लेकिन भेड़ें खुदा लेके आएगा। वो भेड़ें लेके आएगा जो खालिस होंगी, जो बच्चे भी देंगे, जो कलीसिया और भी लेके आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनकी कलीसिया भी छोटी छोटी है, जो गुनाह के बारे में टीच नहीं करते हैं, लोगों की सफाई सुथराई नहीं करते हैं। सफाई सुथराई से मुराद के मतलब उनके गुनाह के बारे में उनको नहीं बताते कि आपने ये करना ये नहीं करना। उनकी कलीसिया भी छोटी सी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज हमारी ज़िंदगी के अंदर टेंशनों का बोझ है, हमारी ज़िंदगी के अंदर परेशानियों का बोझ है, तो हमने खुदा यीशु मसीह के पास आना है। मैं अपनी बात बताता हूँ। काफ़ी साल पहले ये होता था कि एक ना अजीब सी टेंशन मेरे अंदर रहती थी। जाते जाते परेशानी आ जाती थी, समझ में नहीं आता था। सब कुछ नॉर्मल तो होता था, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता था, सब कुछ नॉर्मल होता था, लेकिन अजीब सी परेशानी होती थी, समझ नहीं आती थी कि यार क्या मसला है। फिर ऐसा करना हो गया जब मैंने खुदावंद का कलाम पढ़ना शुरू किया, बाइबल को पढ़ना शुरू की, दुआ जब करना शुरू की, तो उसके बाद ना हालात वैसे के वैसे ही थे। हालात नहीं बदले थे, लेकिन एक तसल्ली खुदा यीशु मसीह ने दे दी। जो मेरे ऊपर टेंशन का बोझ था ना, वो खुदा यीशु मसीह ने हटा लिया, और अपना जो जुबान है, अपना जो इत्मीनान वो मुझे दे दिया। हम जब खुदावंद के पास आते हैं तो हमारी जितनी बड़ी परेशानी हो, जितनी बड़ी टेंशन हो, जो बंदा कहता है ना डिप्रेशन के अंदर मैं ये कर, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि मतलब वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करे, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे, तो उसको पता ही नहीं होगा कि टेंशन होती क्या चीज़ है। भले हालात वैसे के वैसे हैं, लेकिन वक्त आने के बाद खुदा जो सब कुछ नॉर्मल करता है, लेकिन उसको ये एहसास नहीं होगा कि टेंशन मेरी ज़िंदगी में है। टेंशनों को खुदा यीशु मसीह ख़त्म कर देगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगियों से टेंशनों के बोझ को ख़त्म करना है, परेशानियों के बोझ को ख़त्म करना है, जो है परेशानियों के बोझ को ख़त्म करना है, तो आज खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करें। खुदावंद का कलाम जो है आपकी ज़िंदगियों को चेंज कर सकता है। खुदावंद का जो कलाम है आपकी ज़िंदगियों को चेंज कर सकता है। इस बात को याद रखें, ये कोई मामूली किताब नहीं है। बाइबल मुकद्दस जो है कोई मामूली किताब नहीं है, ये बड़ी कुदरत वाली किताब है। आपकी ज़िंदगी के अंदर से ना सारे टेंशनों को, सारी बीमारियों को, सारे बोझों को ख़त्म कर देगा। बाइबल मुकद्दस के वसीला से बहुत सारे लोग ना बहुत सारी बरकतें पाते हैं। आखिरी बात करता हूँ, उसके बाद हम वीडियो क्लोज करेंगे। कुछ साल पहले ना एक मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया। भाई का फ़ोन आया था कि भाई मैंने ना सुबह से गया हूँ वहाँ पर, उन लोगों ने बैंक में पैसे जमा कर, चेन उनकी फंसी हुई थी बैंक के अंदर। तो वो कहता है कि भाई मेरी ना चेन फंसी हुई है, तो मैं उनसे ना सुबह उनकी ना लास्ट डेट है। आपको पता है जब बैंक के अंदर चेन रखते हैं साल के बाद उसको पैसे देने होते हैं, उसके बाद ना उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है और म्याद ख़त्म हो जाती है। तो बंदा मुझे कहता है कि पास्टर साहब ये है कि मैं सुबह से ना कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ की ना जो चेन चली ना जाए। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं से पैसे मिले नहीं है। मैं बड़ा परेशान हूँ, टेंशन के अंदर हूँ। तो मैंने कहा चलो दुआ करवाते हैं। तो मैंने उसके लिए दुआ की। कह रहा मैंने पता नहीं कितने बंदों से, सुबह से उसने छुट्टी की थी, छुट्टी करने के बाद वो कहता है मैंने पता नहीं कितने बंदों से ये पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे पैसे मिले नहीं। तो उसके बाद कहता है कि मतलब फिर मेरे दिल में ख्याल है कि मैं जो है दुआ कराऊँ। तो दुआ करवाने के बाद जो है फिर मैंने उसके लिए दुआ की। तो मैंने कहा, दुआ में कहा खुदावंद तू उस भाई की ज़िंदगी से वाकिफ़ है। तो मैंने कलाम के अंदर एक वर्ड कहा था, खुदा यीशु मसीह कि देख देख तू जहाँ से नहीं बोता वहाँ से काट देता है, जहाँ से नहीं बखेरता वहाँ से जमा कर लेता है। अब इस कलाम को ना उसने अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर लिया। अब इस कलाम की वजह से उसने अब इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया और उसने आमीन कहा। तो उसके बाद ना रात को 9 साढ़े 9 बजे 11 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा। उसने मुझे रिटर्न फ़ोन किया। तो कह रहा कि हमारे घर में एक औरत आती है जिससे वो सुबह पैसे लेके आया था, मांगने के लिए गया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। तो रात को 9:30 10 बजे वो उसके पास औरत आती है, आके ना उस दरवाज़ा नॉक करते, तो उसके हाथ में पैसे होते जितने जितने उसने पैसे मांगे थे। तो वो कहती है कि मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं आपको ना पैसे दूँ। तो बंदा जिसने दुआ करवाई थी वो बंदा कहता है कि वो हंसने लगा, कहता नहीं नहीं बाजी तुसी आए नहीं, तुसी ले आए गए हो। तो वो बंदा औरत कहती क्या मतलब? कह रहा नहीं मुझे लगता है कि अब मुझे पता है कि आप आई नहीं हो बल्कि आप लाई गई हो, क्योंकि खुदावन के रूह ने आपको भेजा है, खुदा ने आपको भेजा।
وجہ مطلب اس نے کلام پر عمل کیا تھا. اس کو پتا تھا کہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جہاں سے نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کر لیتے، جہاں سے جو ہے نہیں بوتا وہاں سے کاٹ لیتا ہے. تو اس نے مجھے فون کیا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ پاسٹر صاحب مطلب ایسا ایسے خدا نے میرا مسئلہ حل کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر جیسے بھی حالات ہو، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، کچھ بھی ہے، تو خداوند کے کلام کو فالو کرنا شروع کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں. اس کو چومنا مت شروع کریں کہ اس کو چوم کے لیا اور اس کو اوپر رکھ لیا. اس کے مطابق زندگی بسر کریں. یہ آپ کی نسلوں کو چینج کر دے گی. بائبل مقدس جو ہے آپ کی نسلوں کو چینج کر دے گی. اگر ویڈیو کی سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کریں. تھینک یو. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس.